اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنا لو، اللہ کے نبی کی مبارک زندگی میں ڈھل جاؤ۔ خدا کی قسم، کائنات میں کوئی آپ جیسا قدردان نہیں، کائنات میں کوئی آپ جیسی محبت کرنے والا نہیں، کوئی آپ جیسا مہربان نہیں۔ اور مجھے پوری کائنات میں کوئی ایک ماں تو دکھا دو جو 30 سال اپنے بیٹے کے لیے روتی رہے، کوئی ایسا باپ تو دکھا دو جو 30 سال اپنی اولاد کے لیے تڑپتا رہے، آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتا رہے۔ پوری کائنات کے اندر کوئی ایسی ماں نہیں ملے گی، تمہیں کوئی ایسا باپ نہیں ملے گا جو 30 سال اپنی اولاد کے لیے آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتے رہیں۔ یہ تو کائنات کے اندر ایک اللہ کا رسول ہے، ایک آمینہ کا لال ہے جو 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 30 سال ہم جیسے گنہگار بندوں کے لیے، ہم جیسی گنہگار امت کے لیے 30 سال روتے رہے، خون کے آنسو بہاتے رہے، اتنے روئے، اتنے مچلے کہ جس رب نے آپ کو دنیا میں رونے کے لیے بھیجا تھا وہی رب فرما رہا تھا، او میرے حبیب اتنا نہ رویا کر، کبھی کبھی سکون بھی کر لیا کر۔ جوانو، دنیا میں اتنا کوئی کسی کے لیے نہیں رویا جتنا میرا نبی اپنی امت کے لیے رویا ہے۔ میرا نبی نماز میں ہے تو امت یاد ہے، قیام میں ہے تو امت یاد ہے، رکوع میں ہے تو امت یاد ہے، سجدے میں ہے تو امت یاد ہے۔ جو نبی دنیا میں آئے تو امت کا غم لے کے رہے، تو امت کا غم لے کے گئے، تو امت کا غم لے کے آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو امت کا غم لے کے۔ اور کوئی ایسا پیار کرنے والا پہلے مجھے دکھاؤ تو صحیح، اور مجھے بتاؤ کوئی اتنی محبت کرنے والا بھی ملے گا جو کہے اے میرے امتی، کانٹا تیرے پاؤں میں چبھتا ہے، درد میں محمد کو ہوتا ہے، کانٹا تیرے پیر میں چبھتا ہے، تکلیف میں محمد کو ہوتی۔ اتنا پیار، اتنی محبت کہ پورا دن امت کے غم میں رو رہے ہیں، پوری رات امت کے غم میں رو رہے ہیں۔ رب حبلی امتی زبان پہ ہے، پوری رات امت کے غم میں روتے ہیں۔ جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو میرا اللہ خود فرماتا ہے، وہ مالک جو اپنے محبوب کو رونے کے لیے بھیج رہا ہے، محبوب امت کے لیے اتنا رویا ہے، اتنا رویا ہے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں امت کو بخشوانے کے لیے اتنا رویا ہے کہ وہ رونے کے لیے بھیجنے والا مالک بھی کہہ رہا ہے میرے حبیب اتنا نہ رویا کر، کبھی کبھی سکون بھی کر لیا کر۔ جوانو، طائف کے پہاڑوں سے جا کر نبی کی کہانی سنو، طائف کے پہاڑوں سے جا کر پوچھو کہ میرے نبی کو کتنی تکلیفیں ملیں، امت نے کتنے درد دیے، کتنے غم دیے۔ ہائے کائنات کی افضل ترین ہستی، کائنات کی اعلیٰ ترین ہستی، نبیوں کے امام، اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے، اتنی بڑی ہستی کو 3 میل پتھر پڑے، پتھر کے اوپر پتھر پڑے، اتنی تکلیفیں دی گئیں، اتنے درد دیے گئے۔ طائف والوں نے تو ایسے پتھر مارے کہ میرے حضور علیہ السلام لہو لہان ہو گئے، جوتے میں خون جم گیا۔ میرے حضور علیہ السلام درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے زمین پر لیٹ گئے۔ حضرت زید نے میرے کریم نبی کو اٹھایا، ساتھ میں عتبہ بن ربی کا باغ تھا۔ عتبہ بن ربی میرے نبی کا دشمن تھا، دشمن کے باغ کے نیچے جا کر میرے کریم نبی نے پناہ لی۔ عتبہ بن ربی جس کے باغ کے نیچے میرے حضور علیہ السلام بیٹھے تھے، یہ عتبہ بن ربی وہ تھا جو داؤ پر تھا، کب میرا داؤ لگے گا میں مسلمانوں کے نبی کو قتل کر ڈالوں گا۔ میرے حضور علیہ السلام خون سے لت پت ہیں، زلفیں خون سے بھری ہوئی ہیں، سارا جسم خون سے بھرا ہوا ہے۔ میرے حضور علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، ادھر سے حضور علیہ السلام کا دشمن عتبہ بن ربی بھی آ گیا، کیونکہ عتبہ بن ربی کا یہ باغ تھا جس کے نیچے میرے حضور علیہ السلام بیٹھے تھے۔ میرے حضور علیہ السلام کے دشمن نے جب میرے حضور علیہ السلام کی حالت دیکھی تو دشمن کی آنکھوں سے بھی پانی نکل آیا، آنسو بھر آئے، کہنے لگا ہائے
محمد بن عبداللہ کے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ عتبہ بن ربیع اٹھا، خود جا کر انگور توڑے، پلیٹ میں رکھے، خود دینے کے لیے جا رہا تھا، لیکن شرم آئی، لوگ کیا کہیں گے؟ غلام کو بھیجا، جاؤ عبداللہ کے بیٹے محمد کو یہ انگور دے کے آؤ۔ ہائے جس نبی کو دشمن بھی کھانا کھلانے پر مجبور ہو جائے، ہائے اس کی امت اسے برباد کرنے پہ آ گئی، اس کی امت اس کے مقدس دین کو اجاڑنے کے لیے آ گئی، اس کے مقدس اسلام کو اجاڑنے کے لیے آ گئی۔ وہ نبی جس کے دروازے پر اگر کوئی اپنا گیا ہے، اپنوں کی تو مدد کرتے ہی کرتے تھے، لیکن کمال کی بات یہ تھی آپ کے دروازے پر اگر کوئی دشمن چلا جاتا تو دشمن کے سر پر بھی میرے کریم نبی شفقت بھرا ہاتھ رکھتے، دشمنوں کی بھی خدمت کیا کرتے تھے، دشمنوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ آپ نے وہ کہانی نہیں سنی کہ ایک گھر میں ایک یہودیہ عورت رہتی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا، امیری کا جنازہ نکل گیا، غربت عروج پر آ گئی، صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ اب ماں کا ایک ہی لباس تھا، وہ بھی پھٹ گیا، اب جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا تھا۔ یہ بچہ گیا اپنے چاچا جی کے گھر، جا کر فریاد کرتا ہوں آپ کے گھر میں کوئی پھٹا پرانا لباس پڑا ہو، چادر پڑی ہو تو اٹھا کے مجھے دے دو، میں اپنی ماں کا ننگا جسم ڈھانپ سکوں۔ یہ بچہ اس سوچ کی بنیاد پر گیا اپنے چاچا جی کے گھر، اس نے جا کر دستک دی، چاچو جی باہر نکلے، ہاں کیا لینا ہے؟ کہا چاچو جی میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، میری ماں کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا ہے، اب جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا ہے، خدا کے لیے کوئی ایک آدھا لباس پڑا ہو پرانا اٹھا کے مجھے دے دو، میں اپنی ماں کی زندہ لاش ڈھانپ سکوں، ہائے ننگی لاش ڈھانپ سکوں۔ چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا تو یہ غریب بچہ، یہودی بچہ روتا ہوا واپس کی طرف جا ہی رہا تھا کہ راستے میں سے ایک شخص مل گیا۔ اس شخص نے کہا بچے کیوں رو رہا ہے؟ کہا نہ پوچھ میاں، میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے، ماں کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا ہے، اب جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا ہے۔ چاچا جی کے گھر گیا تھا لباس لینے، اس نے لباس تو نہیں دیا، دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا، بس دل جو رو رہا تھا آنکھیں بھی رو پڑی۔ شخص نے کہا بچے رو مت، میں تمہیں ایک ایسا در نہ بتاؤں جہاں دشمن بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں ہے، جہاں اپنا تو جہاں رہ گیا، غیر بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں ہے۔ کہا بیٹے اگر ماں کے لیے چادر لینی ہے تو کسی اور کے دروازے پہ نہ جا، چلا جا محمد کی چوکھٹ پر، چلا جا محمد کے دروازے پر، میں نے سنا ہے اس کے دروازے پر کوئی بھی چلا جائے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا، اور سنو وہ مسلمانوں کا نبی۔ یہ بچہ اپنی ماں کے پاس آیا، ساری کہانی سنائی، ماں نے کہا نہیں بیٹے، اس محمد نام کے شخص کے پاس ہرگز نہ جان، میں نے سنا ہے اس کے دروازے پر جو بھی جاتا ہے نا بس اسی کا ہی ہو جاتا۔ بیٹی نے کہا ماں میں اپنے دھرم کا پکا ہی رہوں گا، اپنے مذہب کا پکا رہوں گا، چادر دے گا تو دے دے گا، نہیں تو پہلے بتا دوں گا میں تیرے کلمہ نہیں پڑھوں۔ یہ بچہ گھر سے نکلا، جیسے ہی اس نے صحن حرم میں قدم رکھا تو کیا دیکھتے ہیں میرے کریم نبی اپنی رحمت والی چادر اوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ میرے کریم نبی نے جب اس بچے کو دیکھا تو بچے کا دل رو رہا تھا، میرے نبی نے فرمایا بچے کیوں رو رہا ہے؟ بچے نے انگل کھڑی کی، کہا پہلے بتا دوں میں تیرے کلمہ نہیں پڑھوں۔ میرے کریم نبی مسکرائے، فرمایا بچے خیر تو ہے، کیسے آنا ہو؟ کہا میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، میری ماں کو لباس کی اشد ضرورت ہے، خدا کے لیے تیرے پاس کوئی چادر ہو تو دے دو، میں اپنی ماں کا ننگا جسم ڈھانپ کے آؤں۔ ہائے اور میرے کریم نبی کے پیارے امتی، میرے نبی نے جیسے ہی سنا کہ یہودی ماں بے لباس بیٹھی ہے، اس کو لباس کی اشد ضرورت ہے، تو میرے کریم نبی نے وہ رحمت والی چادر اتاری، بچے کے ہاتھ میں دے دی، کہا بچے جا اپنی ماں کا جسم ڈھانپ کیا۔ یہ بچہ خوشی خوشی چادر لے کر دوڑتا ہوا گیا، ماں لیٹی ہوئی تھی، گھر میں جا کر اس نے ماں کے اوپر چادر اڑا دی۔ ہائے جیسے ہی رحمت والی چادر ماں کے اوپر گئی، ماں کی دل کی دنیا بدل گئی، جیسے ہی رحمت والی چادر یہودی ماں کے اوپر گئی، ماں کی دل کی دنیا بدل گئی۔ ماں نے کہا بچے میرے بیٹے میرے لال کہیں اپنا دھرم تو نہیں دے کے آ گیا؟ کہا نہ ماں، نفع کا سودا کر کے آیا ہوں، دھرم بھی بچا کے آ گیا ہوں، دیکھ چادر بھی لے کے آ گیا ہوں۔ ہائے
माँ रो पड़ी। माँ चीख कर कहने लगी, बेटे तू सगे चाचा जी के घर गया था लिबास लेने, उसने तुझे धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दिया। हाय कितना करीम है मुसलमानों का नबी, कितना रहीम है मुसलमानों का नबी। बेटे वो नबी भी सच्चा है, उसका दीन भी सच्चा है, उसका खुदा भी सच्चा है। बेटे उस नबी के दीन को मानना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जो नबी गैरों का इतना ख्याल रखता है, वो नबी अपनों का कितना ख्याल रखता होगा।